اللہ یہ شکر تھا، یہ آرڈر تھا، تو آپ کا مقام کھولو۔ اب حبیب کی تشریح کون جانے؟ تم بولو حبیب کی تشریح کون جانے؟ دودھ کی تشریح کون جانے؟ جو دہی جماوے، جو مکھن نکالے، جو گھی نکالے، وہ تو دودھ کی تشریح جانے، یا اور کوئی جانے؟ گائے بھینس تو جانے نہیں، کہ تمہیں دودھ ہی دیتی ہے، دودھ بیچنے والا کو دودھ دیتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں۔ بات سمجھ میں؟ اور اگر تمہیں دنیا چاہیے تو ہم دنیا کے لیے تو کبھی دعا نہیں کریں گے، یہ تو بد دعا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی دنیا کے لیے دعا کی، برکت کی دعا کی، برکت کی دعا کی، وہ اللہ دے، ان کی مرضی کی بات ہے۔ تو دنیا کی دعا کون کرے؟ اور دنیا کہتے کس کو ہے؟ جس سے آدمی غافل ہو جائے، یس دنیا خدا غافل بود ہے، نیک معاص و نکر و فرزند زن، جس چیز سے غافل ہو جائے وہ دنیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یاد رکھو اس بات کو، جو نیت آپ ماشاءاللہ متعین کریں اس میں جو بھی حال آ جائے اس پہ آپ ٹھہر جائیے، آپ منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، مثال آپ کو دوں کہ بیل اور گھوڑے کو وکٹوریا اور گاڑی میں جوتنا خود نہیں آتا، کیا آتا ہے؟ آتا ہے، مجھے بتانا ہے کون جوڑتا ہے اس کو؟ انسان جوڑتا ہے نا۔ اب جوڑ تو بھی اب اس کو چلنا نہیں آتا، تو اس کے ناک کے نتنوں کے اندر یا تو ہوتی ہے یا گھوڑے میں لگام ہوتے ہیں۔ اب وہ اوپر بیٹھتا ہے، بیٹھتا ہے نہیں بیٹھتا ہے، اب کہتے چلو، یہ چلتا ہے، آج جہاں موڑنا ہو تو موڑتا ہے، سست ہوتا ہے چابک مار لیتا ہے کہ نہیں ہے، لیکن کھینچنا اس کو پڑتا ہے۔ اور تم کو شیخ ہی کھینچے، شیخ ہی جوتے اور شیخ ہی سب کرے تو پھر آپ ماشاءاللہ بالکل معصوم ہی بن گئے کہ اماں ہی پکاوے، اماں ہی اپنے ہاتھ سے کھلاوے، اماں ہی پیخانہ صاف کرے، تو پھر اس کو آپ کیا کہو کہ بیٹے یہ تو ناسمجھ ہے، یہ تو بچہ ہے، بچہ نہ دیوانہ ہے نہ سمجھدار ہے، یہ تو بالا تر ہے، دیوانہ تو کچھ کہلائے کہ دیوانہ ہے، سمجھدار تو کچھ کہلائے سمجھدار ہے، بچہ تو نہ دیوانہ ہے نہ سمجھدار ہے۔ یہ تو بچپن والی بات ہے، اور بچپن والی بات سب سے ہلکی ہوتی ہے۔ بچپن والی باتیں کیا کرتا ہے یار؟ تو گھوڑوں کو اور اس کو کھینچنا ہے، کس کو کھینچنا ہے؟ لیکن آپ ڈر جاؤ، مصیبت اسی بات کی ہے، مصیبت اس بات کی ہے کہ جب آدمی اپنی گاڑی پہ سٹیئرنگ پکڑتا ہے اور اپنی منزل پہ جلدی پہنچنا ہو نا تو ایسی بھگاتا ہے، موت سے نہیں ڈرتا۔ یہ عجیب بات ہے۔ اور شیطان بھی کہتا خوب بھگا، اس لیے کہ انسان کو نقصان پہنچے اس کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اس طرح ہر وہ مقام جس کے اندر نفسانیت کا مقام ہو، انسان نہ کرنے کی کوشش گزر جاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، لیکن خدا کی راہ کے چلنے میں جہاں شیطان نے ڈرا دیا، خلاص، اور ڈرا کے کس پہ منسوب کر دیا؟ سلسلے کے ساتھ منسوب کر دیا، سلسلے کے ساتھ منسوب کر دیا، اور یقین کیا رکھا کہ ہر دکھ اور سکھ اللہ کی طرف سے آتا ہے، ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں ماشاءاللہ، ہر شر و خیر اللہ رب العزت کی طرف سے آتا ہے۔ اس لیے اب آپ کو خلاصہ کر دوں، نیت اپنی درست کر کے آنکھیں بیچ کے چل پڑنا، آنکھیں بیچ کے
چل پڑنا تو جس درجے کی نیت کیے گے ہوں گے انشاءاللہ اس منزل پہ آپ پہنچ جائیں گے، اس منزل پہ آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے یعنی احادیث مبارک کے راز ہوتے ہیں، راز ٹھیک ہے۔ آپ حضرات علماء حضرات بھی تشریف فرما ہے، بہت اچھے لوگ بھی مجھ سے اچھے سمجھدار بھی بیٹھے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بعض انسان تکالیفوں میں رہتے ہیں، عمر گزر جاتی ہے، فرمایا موت کے وقت کوئی اس کا گناہ نہیں رہتا اور اس کو جنت میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کا راز کیا نکلا کہ اس شخص نے توبہ نہ کی اور اپنی زندگی کو سنوارا نہیں، توبہ کی سچی، استغفار کرتا نہ رہا، زندگی کو سنوارتا نہ رہا، خدا کو رحم آیا، اس نے تکلیف میں ڈال دیا، یہی تو راز نکلا، تو اس کو جنت میں ڈال دیا ہے۔ تو تکلیف میسر کیوں ہوئی کہ اس کو جنت دینے تھی۔ تو اللہ رب العزت پروردگار عالم جو حالات لاتے ہیں تو وہ پھر بھلے کے لیے لاتے ہیں۔ کس لیے لاتے ہیں؟ تو اپنی کوتاہی پر گھوڑا چابک جب تو کھاتا ہے جب اڑی کرتا ہے، کہ نہیں؟ آپ اپنے بچے کو نہیں مارتے کہ نہیں مارتے؟ ماسٹر نے آپ کو نہیں مارا کہ ملزم تم نے طلباء کو نہیں پیٹا، کیوں پیٹتے ہو بھیا؟ کیا تم نے حق پہنچتا ہے؟ تو ہمیں بھی پیٹنے کا حق پہنچتا ہے، لیکن میں ایسا نہیں ہوں، کیونکہ میں نے بہت پٹائی برداشت کی ہے، اس لیے میں کسی کو پیٹنا پسند نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں تمہارے لیے آسانی ہو جائے، میں سچ کہتا ہوں۔ یعنی میں کسی بھوکے کو دیکھتا ہوں تو میرا یعنی میرے کپڑے والے کو آج دیکھا میں نے، میرا دل تڑپ گیا۔ میں نے کہا اللہ تو ہم نے یہ دکھ دیکھے کہ یہ کیسے گزارا ہوتا ہے، تو ہم تڑپ گئے۔ شاد و ناظر کوئی پٹائی باقی رہی ہو جو ہم پر نہ آئی ہو تو ہم تو چاہتے ہیں، لیکن خواہ خواہ منسوخ کر دیتے ہیں اس پر، لیکن پھر ہم اللہ سے دعا مانگتے تو قدرت اپنی قدرت چلاتا ہے کہ یہ دوزخ میں ہی جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے پٹائی اللہ چلا دیتے تو دوزخ سے یہاں کی پٹائی اچھی، لیکن کیوں اللہ فضائی چلائے جب ہم اپنی منزل پہ ٹھیک چلتے ہو تو؟ ٹھیک ہے نا بھیا؟ ہو سکتا ہے کوئی آزمائش کے لیے تھوڑی چیز آئے کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ انسان کو اللہ کو دیکھنے کے لیے تو صالح کو بھی آزمائیں گے، بدماش کو بھی آزمائیں گے، سب کو آزمائیں گے۔ کہ ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ سب کو ہم آزمائیں گے، کہ تم کلمہ پڑھ کے سمجھو کہ تم کو نہیں آزمائیں گے، تو وہ بات آتی ہے یہ شکوک نکال دو، ڈر نکال دو، خوف نکال دو، سمجھے، اور نیتیں اپنی درست کر لو۔ آج مجھے حکم یہی ہوا ہے کہ کسی نے نیت تو اس لیے کی ہے کہ بیارے نیارے رہیں، کسی نے نیت کی ہے کہ تجارتیں چل جائیں، کسی نے نیت کی ہے ماشاءاللہ کہ کچھ جن ناصر میں بھی کام آتے ہیں، بہت کام بنتے ہیں ہمارے۔ بعضوں نے ایک شخص آیا کہ حاجی صاحب کئی جگہ میں نے علاج کرا، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اچھے اچھے بزرگ کہاں کہاں گیا، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے کہا اسی لیے آیا کہ نہیں پھر مرید ہو جاؤں گا؟ میں نے کہا بہت اچھا جی، چلو چمتکار دکھاتے مسلمان ہوتا ہو تو آگے نیت درست کر لے گا۔ اللہ نے اس کی جو حالت بدل دی، جو برسوں سے ٹھوکرے کھاتا تھا کہاں کھا گیا تھا۔ تو چلو بات تو ہو گئی، تو پھر اسی پہ رہے کہ دوبارہ ہو جائے تو بھی ہو جائے گا؟ نہیں، دوبارہ کبھی ہوتا ہم نہ بھی کریں تو آپ کو جمنا پڑے گا۔ اس لیے معاف کے نام انسان میں صفات پیدا ہو جائے، یہ بڑی نعمت ہے۔ انسان میں صفات پیدا ہو جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ جو سلسلہ جو ہے وہ کس لیے ہے دوستو؟ وہ سلسلہ کس لیے؟ اور آج تو یہ ماشاءاللہ ایک اصول بن گیا ہے کہ تبلیغ میں اکابروں نے جھاڑ دیا تو خانقاہ میں آ جاتے ہیں، اور خانقاہ میں کسی طبیعت نہ لگی
تو تبلیغ میں چلے جاتے. متبادل شعبہ ہے اس وقت تو تبلیغ میں آپ کو, اور متبادل شعبہ بنایا علی خان کا. ہم نے سچکیوں کو دیکھا کہ ایک مرید 12 سال سے تھا لیکن مرید نہیں تھا مرید لیکن مرید نہیں تھا. تہجد گزار تھا, تبلیغ میں خوب لگا, 4 مہینے 8 مہینے لگایا تھا, لیکن مرید نہیں تھا. 2 سال تک میرے دل میں جب اس کو دیکھوں تو یوں آوے, کیوں نہیں چھوڑتا تجھ کو, کیوں نہیں چھوڑتا تجھ کو, بس یوں ہی ہو گئے. ایک معمولی نقطے پر اس نے چھوڑ دیا. وہ ایک کیس لایا تھا, وہ کیس ظالم کا تھا, ہم نے ہاتھ میں نہ لیا, اس کو اسے برا لگا دیا کہ ہماری بات شیخ نے نہ مانی, اس نے چھوڑ دیا. میں نے کہا ظالم مجھے تو 2 سال سے ہو رہا ہے کہ تم کھوٹا ہے اندر. کہ نہیں ابتدا سے کھوٹا ہے. جیسے زمین سے شیطان اٹھا اور عرش تک پہنچا, جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر ملائکہ اوزان کا یہ سردار بنا. کیوں اللہ نے اتنا کرنے دیا؟ اللہ بے خبر تھا کہ آدمی جب وقت پہ بگڑے, جب اللہ کو پتہ چلے, جب اس نے پیدا کیا اس کے پہلے اللہ کو کیا علم نہیں تھا کہ یہ خبیث ایسا نکلے گا؟ پہلے سے پتا تھا کہ یہ راندے درگاہ ہوگا, اس کو توق میں ڈالوں گا. کیوں اتنی ترقی دی؟ بس ایسے مریض کا حال ہے, نوٹ کرنا آپ جی. کیوں اس نے ترقی دی؟ عجیب بھید ہے. اسی طرح سے بعض مریض سنو اندر میں کھوٹے ہوتے ہیں جی, اور وہ شیطان کی طرح کھوٹے ہی نکلتے ہیں. جیسے ابلیس کھوٹا نکلا, ابلیس کھوٹا نکلا. کتنے عرصے کی عبادت. اور یوں میں نے سنا ہے علماء سے کہ جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل, یعنی اسرافیل اور میکائیل نے یہ مشورہ کیا کہ ہم تو نورانی ہیں, وہاں سے نفس وابستہ نہیں ہے, ہم سے کوئی خطا نہیں ہوتی, لیکن ادب اور ہیبت کا معیار جو الہی اللہ کے سامنے ہے اس میں کچھ ہماری حیت میں فرق پڑ جائے تو پھر ہم اس غضب سے بچنے کی کیا ترتیب کریں گے؟ تو حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں, میں نے علماء سنا, حضرت جبریل نے کہا کہ ہم عزازیل یعنی جو ہونے والا شیطان ہے اس کا دامن پکڑیں گے اور وسیلہ دیں گے, اللہ اس کو دیکھ کے معاف کر دے گا. اتنا مقام ہو جاتا ہے. اللہ کو تو پہلے سے. پھر سلسلے میں کیوں لاتے ہیں؟ یہ ان کی کرم نوازی ہے. میری سمجھ میں یہ آیا کہ یہ ظالم شیطان داندے درگاہ تھا, لیکن اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں. لاکھوں سال اس کی رحمت سے پالتا رہا کہ ایک نقطے پہ آئے گا, خلقتنی من نار و طین. اس مقطے پہ اگر سمجھ جائے تو میں اس کو شیطان نہیں بتا. اختیاری مقام دیا تھا. اگر شیطان اس موقع پہ آ جاتا کہ آپ سجدہ کرتے ہیں, یہ سجدہ ہو گیا تو معاملہ ختم ہو جاتا. خلاص. اور اللہ نے اس کو بالکل اس میں آزاد رکھا تھا جی, بالکل آزاد کہ آج تم فیصلہ کر لیں, بالکل آزاد رکھا تھا اللہ پاک. اگر آزاد نہ کرے کہ راندے درگاہ کرنے کا ارادہ کر لے تو شیطان بچ سکتا ہے. آج بھی دلیل ہے کہ آپ نے ہم کو راندے نہیں, اللہ نے آپ کو راندے درگاہ نہیں کیا, یہ خود راندے درگاہ ہوا ہے. یہ بات سمجھ لو. اس کا مطلب یوں کہے کہ اللہ نے راندے درگاہ کیا. آپ اللہ پہ نہ ڈال دیجیے, آپ اللہ پہ نہ ڈال دیجیے. اگر اللہ پہ سارے افعال غلط ڈال دیتے تو ماشاء اللہ خدا زنا کرے اور پھر سزا بھی ہم کو دے دے. یہ عجیب, یہ نہیں عجیب بات, نہیں عجیب بات. وہ قدر خیر شر کی شیطان شرعی کچھ اور کرے. اس کی مثال میں آپ کو دوں. ہم میں سے کسی نے پیخانہ کھایا؟ نہیں, کبھی نہیں کھایا. نہیں کھایا. پیشاب پیے کہ نہیں؟ کانٹے کھائے؟ نہیں, بالکل نہیں. کیوں؟ کبھی بلائے خدا, کبھی تو بلا دیتا, لیکن حرام کھایا. مقدر میں حرام لکھا تھا, پیخانہ تو کبھی نہیں لکھا, بھول گیا معلوم ہوتا ہے اللہ پیشاب پیخانہ لکھا. تو اختیار, سمجھ, عقل سب موجود ہے نا.
سب موجود. عیانت خداوندیہ نیکی میں ضرور ہوتی ہے اور اس کو عیا بھی کرتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نے صبر کیا، صبر بھی ہماری توفیق سے ہے. تو اس سے تو معلوم ہوا کہ بالکل فیض صبر اللہ نے کرایا، تو پھر تو حضور کا کوئی استظار ہی نہیں رہا، کوئی مقام ہی نہیں رہا. صبر ہم نے کیا، ہم نے مدد کی تاکہ آپ کی صبر نہ ٹوٹے، اس لیے ایک دن کے کھاتے ہم نے توڑ دی. صبر تو آپ نے ہی کیا، صبر کیجیے آپ نے فرمایا، اور صبر کرو تو یہ اچھا ہے. اور پھر صبر ہم نے تم سے کرائی کہ صبر کے ارد گرد کے جو خاکے ہیں جسے آدمی صبر نہیں کرتا اس کو توڑ لیا اللہ نے. اور یہ کر کے اس بات کو سمجھایا کہ انسان کو پھر صبر پر تکبر نہ آ جائے کہ میں نے کیا. اس لیے کہ اللہ رب العزت یہ چیز کو پسند ہی نہیں کرتے کہ نیکی میں نے کی، اس کو پسند کرتے ہیں کہ آپ نے کرائی. میں بات ختم کرتا ہوں، اس لیے آپ نیت کر لیں، آپ جو ہے نیت کر لیں. اب سماج میں، معاشرے میں کوئی بچہ ہوتا ہے، ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی جوان ہو جائے. اس لیے بعض واعظ اور تقریر کرنے والے ایسی محفل کو جھاڑتے ہیں جسے ابھی سب قلندر بن جائے. یہ کوئی بات ہے؟ نہیں، یہ کوئی بات ہے؟ میں مرض جو طویل ہے اس کو بھی نکلنے میں دور لگتی ہے، کھانا ہضم ہونے میں بھی 4-6 گھنٹے 8 گھنٹے لگتے ہیں یا نہیں لگتے، تھکان دور ہونے میں وقت لگتا ہے. تو بچہ جوان تو نہیں ہو جاتا، بتجرید ہوتا ہے، بتجرید ہوتا ہے. اس طرح خدائے پاک کی قسم میں آپ کو سچ کہتا ہوں، اٹھتے ہوئے حکمت کے بادل میرے دل پر اتنے چھاتے ہیں، میں اس میں سے بہت لینا چاہتا ہوں. تو کوئی کہتا ہے بے وقوف کتنی تشریح کرے گا، سمندر کو کتنا ظاہر کرے گا. وہ تو کر کے کوئی دیکھ لے کہ کتنی بڑی حکمتیں ہیں. جی کتنی بڑی حکمتیں ہیں، کوئی کر کے تو دیکھ لے. ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو گناہ سے بچایا، اللہ نے بچایا. معصوم تھے. آدم علیہ السلام کو کیوں جنت میں نہیں بچایا گناہ سے؟ بولو تو. لا تقربا هذه الشجرہ، اس پیڑ کے قریب نہ جانا. شیطان سے نہیں بتایا، عزم سے مقام کھولا کہ اختیار کا مسئلہ ہے، آرڈر پہنچ چکا. خدا کہ بیوی صاحبہ نے کہا کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ اگر یہاں پہنچ جاؤ گے نا تو پھر ہمیں سارا ہوگی. ہاں ماشاء اللہ، لالچ جیسے تو کوئی علاقت نہیں بابا. کہ ہو گئی بات کہ جی ہاں ہو گئی، کہ پھر کیا کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا. کہ آدم علیہ السلام نے یوں کہا، اے اللہ آپ کو دنیا پیدا کرنی تھی، سارے نخرے آپ نے یہ بنائے اور ہم کو جو ہے شجر پیدا کیا اور وہ منع کر دیا. اور اپنے دانا مقدر کا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں وہی کھاتا ہے، اور ہم نے دانا کھایا نہیں کھایا. تو مفسر سے پوچھ لی لا تقرب هذه الشجرہ، تو صاف دانا بنا کو چھوڑو، کوئی گندم کہ کوئی جو کہو، اللہ جانے وہ جانے، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں. لا تقرب هذه الشجرہ ہے، کچھ نہیں کہا کہ آپ کو دنیا کو پیدا کرنی تھی. جب تو کہا جب میں نیچے اترتا تو دنیا پیدا ہوتی، کچھ بنا بنایا نہیں، سب اپنے پر اوڑھ لیا. کیا کہا کہ کوتاہی کرو اپنے پر اوڑھ لو، اور خوبی اختیار کرو تو اس پہ سیرا باندھ دو. واقع یہ ہے بندہ میرا ہے کہ برا میں اچھا توں کہ بات سمجھتا ہے، حمد کی معنی بھی سمجھتا ہے اور تواضع کی معنی بھی سمجھتا ہے. میں کسی چیز کے بھوک ایک نقطہ میں دیکھنا چاہتا ہوں جی کہ میں رہ جاؤں تو نہ رہے. میری عبادت کا خلاصہ یہ ہے، میرے اخلاق کا بھی خلاصہ یہ، میرے علوم کا بھی خلاصہ یہ. اور جس لائن میں تو رہے گا اس نے سب میں تو ناکام ہوگا. دیکھنا تیری نماز تیری منہ پہ مار دی جائے گی اور تیرے علوم تیرے منہ پہ مار دی جائے گی. بات سمجھے نا؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر لائن میں آپ کی تعریف کر رہے ہیں.
ہر لائن میں آپ کی تعریف کر رہے ہیں، ہر لائن میں آپ کی تعریف کر رہے ہیں. تو ایک تو علم کے اعتبار سے یہ نقطہ رہتا ہے، ایک استظہار کے اعتبار سے رہتا ہے، اور ایک مشاہدے کے اعتبار سے رہتا ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا میں جاتے ہو آپ کے بیٹے عبد الوہاب نے پوچھا کہ حاصل کیا ہے حضرت، اے اولیاؤں کے سردار، حاصل کیا ہے؟ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، نقطہ تو کھول. کیا حاصل کہ تو رہ جائے میں نہ رہوں، تو رہ جائے. اس کی معنی کیا تھے کہ وجود کے اعتبار سے تو رہ جائے، یا استظہار کے اعتبار سے تو رہ جائے، یا تعلق کے اعتبار سے تو رہ جائے. سمجھے کہ نہیں؟ یقین کے اعتبار سے تو رہ جائے، اور افعال خوش سے اعتبار سے تو رہ جائے، میں نہ رہے. اس لیے اس سلسلے سے جڑنا ہوتا ہے. ہاں، نہیں تو مولانا عبدالرشید گنگوئی کو کون سے مسئلے کی ضرورت تھی جو قافیہ پڑھنے والے سے جوڑ دیا. حضرت حاجی اللہ تو قافیہ جانتے تھے. کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا کہ یہ کہ انہوں نے سیکھا ہے. حاجی امداد اللہ کو کہ اس کو میں نے سمجھایا، اس کو میں نے سمجھایا. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں کہ جب مقام بلند ہو جاتے ہیں نا، مقام جب بلند ہو جاتے ہیں تو معاف کرنا جو جس بلند کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ان کا رویہ بھی بدل جاتا ہے. جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مولانا محمد احمد صاحب دیوبندی، وہ دیوبند کا نام لو تو تم بھڑکو. تو دیو تو فارسی میں کہتے ہیں اس کو جنات کو، کہتے بھیا باقی تو نام ہے دیوبند. نام بھی ایسا کسی نے رکھ دیا کہ ماشاءاللہ سب لوگ ڈر جاؤ. جب مجھ سے کسی نے پوچھا آپ دیوبندی ہیں بریلی؟ میں کہنا بھائی ہم دیوبندی، ہم تو مکی مدنی ہیں. کوئی دیوبند میں ہمارا نبی تو پیدا نہیں ہوا، نہ بریلوی میں پیدا ہوا. ہم تو مکی مدنی ہیں. ٹھیک ہے نا بھیا؟ بس قرآن اور حدیث ہمارا مسلک ہے دیوبند. اگر دیوبند کا عالم ٹھیک نہیں ہے تو ہمارے نزدیک دیوبند کی نسبت سے معتبر نہیں ہے. ہمارے نزدیک معتبر وہ ہے جو صحیح اور راست ہے نا. کہنے کی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ برسوں کے گزرنے کے بعد دیوبند کا کیا حال ہوا. دل کرتے ہیں حقائق سے آدمی جب نیچے آتا ہے تو اقتدار چاہتا ہے، اور اقتدار تکبر ہے اور خدمت ہی تواضع ہے. اللہ اکبر. عہدہ کیسا ہے؟ ہم تو پیخانہ اٹھائیں. شیخ الہند سے پوچھیے، دیوبند میں شیخ الہند پیدا ہوئے. جب آپ دیوبند پہنچے تو پیخانے سارے لبریز تھے. پوچھا سفر کر کے کیا رہا کہ بنگیوں کی ہڑتال ہے. تم بنگیوں نے ہڑتال کر دی. وہ تیری کیا عشاء پڑھ کے سب سو گئے ماشاءاللہ. اور انہوں نے مٹکا لیا، سنو ایک ہی لینے، اور سارے پیخانے اس سے بھر کر ساری رات ڈھو کر سارے دیوبند کے پیخانے صاف. صبح دیکھا تو پڑے گا اسی کو اللہ دیتے ہیں. ہمارے استاد مسجدوں کے پیخانے ہمارے ہاتھوں سے صاف کراتے تھے. 3 بجے پیخانے صاف کرو، اس سے تواضع پیدا ہوتی. اب میں کو پیخانہ صاف کرنا ہمارا اور کسی کا کون سا بڑا مقام ہے؟ وہ تو ہم اپنا روزانہ پیخانہ اللہ صاحب ہم کو کیوں کراتے ہیں؟ بادشاہ بھی بیچارہ یوں کہ میری پوچھ کو دھو دے تو تم بچ جاؤ گے وہ شرم سے. وہ بادشاہ بھی بیچارہ لگتا ہے اپنے پیخانے کو. کیسی پیپر کتنے بنے بدبو تو رہے گا. بابا تیری بھلی اندر کے سوراخ میں تو کچھ صفائی کرنی پڑے. کون بھنگی نہیں ہے؟ نہیں یہ کیوں اللہ نے کیا کہ اللہ آپ نے گائے کو گوبر کیا جس میں بدبو نہیں، اونٹ کو تم نے جو ہے گوبر ایسا دیا جو گول گول جس میں بدبو نہیں. ہم کو ایسا دیا کہ آدمی بھی بیزار اور ہم بھی بیزار ہو جب نکل جائے. اور آپ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو اونچے پیمانے پر بنایا.
ہم کو تو پیخانہ خوشبودار دیتے، ناک میں جنیس بھی نہ دیتے، بغلوں میں گندے پسینے بھی نہیں دیتے، کہ حضرت انسان تو اپنے مقام کو جب پائے گا نا تو یہ دو مقام تیرے سامنے ہوگا. جسم کی حیات کا مقام تجھے خاکساری پہ ڈالے گا کہ میں پیخانے والا ہوں، پیشاب والا ہوں. اللہ نے اس لیے پیخانہ دیا تاکہ صبح اٹھتے یا تو پیشاب کرے یا پیخانے کرے، تاکہ نفس کو کہے تکبر کبھی نہ آئے کہ یہ پیخانے والے پیشاب والے ہیں. بابا ٹھیک ہے نا کہ ویسے پیخانہ دے دیا اللہ کا. تو بات میں ختم کروں تو کیا عرض کر رہا تھا میں آگے ہاں ایک مسئلے پہ بات چھڑ گئی کہ حضرت کیوں مسئلہ ہے. حضرت عالم اللہ رحمۃ اللہ صاحب کو بات کیونکہ اب تو میرے دانت بھی نہیں ہے تو زبان بھی دب جاتی ہے. 2 دانت رہ گئے صرف، وہ بھی شکر اللہ نے رکھے کہ مہربانی ہے 2. تو حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں اچھا مولوی صاحب شریعت آ کر کہہ دے کہ یہ مسئلہ ہے تو تم مانے گا. مولوی محمد سے کہتے میں حیران ہو گیا، یہ کوئی عجیب جرأت ہے. یہ جرأت نہیں تھی، اب محبت ہے. کتنا مقام محبت کہ حضور آئیں گے اور بتائیں گے کہ یہ مسئلہ ہے، یہ کیسے لے آئیں گے؟ ایک بادشاہ کو لے کے کھینچ کے لانا بڑا مشکل ہے. کہ رات کو میں سویا ہوا تھا، تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حاجی امداد اللہ بھی آئے کہ مولوی اٹھ کہاں کہ یہ صاحب شریعت آئے سے مسئلہ پوچھ لیا. میں تو حیران ہو گیا اور خوشی کی کوئی انتہا نہیں کہ سرکار کو دیکھ لیا. پھر مسئلہ پوچھا ان پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا کہ جو مولوی کہتا ہے صحیح ہے. ایک مقام یہ پوچھا کہ مولوی مسئلہ صحیح سمجھا، حاجی امداد اللہ جو کہ عالم نہیں تھے اس لیے مسئلہ تو نہیں سمجھا، لیکن مولوی سمجھ گئے کہ حاجی امداد اللہ نے حضور سے سمجھا، میں نے کتابوں سے سمجھا. اس لیے مولوی قدموں میں پڑ جاتے ہیں لوگ اللہ کے. پھر وہ مولوی اہل اللہ جب بنتے تو وہ تو پھر نور العلا نور بنتا ہے جب عالم بنتا ہے. بات سمجھ گئے ہیں؟ اب دیکھ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاجی امداد اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں امداد اللہ کہ جی حضرت والا اب اجازت ہے جاؤں؟ اجازت اب اجازت ہے جاؤں. محبت نے کیسا قابو کیا. آہا کہتے ہیں محبت ہی تو دل جیتتی ہے کہ نہیں، کہ تقویٰ دل جیتتا ہے. تقوی سے دل تھراتا ہے اور محبت سے دل واری واری جاتا ہے. کہ تقوی سے دل واری واری جاتا ہے. تقویٰ تمام امور کی جڑ ہے، حالانکہ محبت سے مقدم تقویٰ ہے، اس لیے کہ محبت کو درست تقویٰ کرتا ہے. اگر تقویٰ نہ ہو تو محبت میں آدمی ناز میں پڑ جاتا ہے، جیسے بیروی حضرات ناز میں پڑ گئے. اجازت ہے تو یہ غلام تھے نا، کیا کہا میرے آقا سرکار کی مرضی، سرکار کی مرضی ہو تو کھڑے رہو، سرکار کی مرضی تو تشریف لے. اللہ اللہ کہتے ہیں نا کہ بڑوں کے ماشاء اللہ لوگ وہ بھی بڑے فراست اور عقل رکھتے ہیں، بات کا ڈھنگ جانتے. یہ کیوں ہوا؟ نہیں مجھے آپ بتائیں کیوں؟ کہ ہر حال میں نبھایا، توحید کو نبھایا، رسالت کو نبھایا. کس کو نبھایا؟ توحید کو نبھایا، رسالت کو نبھایا. تو آپ دعا سے لیں، خدمت سے لیں، سلسلے کی میری مجاہدے سے لیں، بھاتا بھاتا مجاہدے میں آپ مشورہ دیں گے. جی ہاں، لیکن ہر جو آتا ہے وہ اپنا دکھ روتا ہے. ہمیں اس بات کا دکھ نہیں ہوتا، اس لیے میں اللہ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا بہت ہی سلسلے والے پیدا ہوں گے لیکن میرے جیسا بہروپی پیدا نہیں کیا ہوگا. تو نے میرے جیسے بہروپی کے دے دیا، یہ تو تیری شان ہے کہ جو قابل نہ ہو اس کو بھی تو دے دے. لیکن تیری یہ آتا ہے کہ جب تو دیتا ہے ناقابل کو تو پھر تم خود چلاتا ہے. تو میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفے کو یہی کہا کہ حضرت آپ بڑے
بس بندے کا احوال اللہ کے ساتھ ایسا ہو جائے وہ تو محیط ہے. باقی تم ماشاء اللہ کتاب پڑھ کے یا تقریر کر کے محبت لے لو یہ ایسے بیت ہو کے ایسا تو نہیں بنے گا. آپ سوچئے کہ اتنے بڑے بڑے مفتیوں کو بیت ہونے کی کیا ضرورت تھی. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالرشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ، تقریباً میں نہ سچ بولتا ہوں 1300 کتب کے مصنف ہے. اب کون سے موضوع پر آپ نے علم نہیں لکھا؟ امور خانہ اور فلسفہ منطق ہر ایک پہ کتابیں لکھی. پھر کیا ضرورت تھی کہ وہ سارا ذہن نشین تھا. دل نشین ہونے کے بعد دیر ہے. توکل کا بات پڑھ لے تو اسے توکل کی شرائط اور شکلیں تو نظر آ جاتی ہیں. توکل آ جاتا نہیں؟ مجھے آپ بتائیے کیا آ جاتا ہے؟ بھینس کے سینگ بڑے ہیں، کالی یہ ہے، گھر بھینس آ جائے گی؟ اس کی آنچل ایسے ہوتی. یہ لوگ سمجھدار سے جانتے تھے. اللہ اکبر. انہوں نے محتاج پایا اپنے آپ کہ نہیں مگر سے کیا کامیاب نہیں ہو سکتے. اور جتنے بھی یہ بیت پر اعتراض کرنے والے جنہوں نے یہ سارے کتب مبارکوں کے اوراق پھیرے ہیں اس میں ایک بھی حقیقت والی ہستی پیدا نہیں. میں نے اس کر رہا ہوں کہ آدمی ذہن نشین کر کے کسی چیز کو سمجھ سکتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے سب سے بڑھ کر مشکل مسئلہ اپنی ذات کو سمجھنا ہے. یہ مشکل ہے. اپنی ذات کو آدمی نہیں سمجھ سکتا. میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا اور جو میرے ہاتھ سے مولوی بنے تھے، میں نے کہا آپ کو کوئی پوچھے کہ اس کا سوال کہ اس کا یہ جواب، میں نے کہا آپ کو پوچھے کہ آپ کے اندر کیا ہے، آپ بتائیے کیا کیا خرابی ہیں اور کیا کیا خوبی ہیں، بتاؤ. چپ. میں نے کہا بتاؤ. چپ. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ اور ہم جس نیت سے بیعت کریں گے سنو تو اس کا استفادہ نصیب ہوتا ہے اور ہوگا. بہتوں کو ہوگا لیکن بیعت کا مقصد یہ نہیں. بیعت کا مقصد یہ ضمن کا خاکہ ہے کہ جس کو ہاتھ دیا دعا کرا دی یا کوئی اور چیز کرا دی. لیکن اصل جو چیز ہے دوستو بزرگوں بنیاد میں وہ اللہ کی رضا ہے. لیکن اللہ کی رضا کا پانا ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کر لینا اور ایک صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، رضا کے لیے کرنا. یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. کسی کے سمجھ میں نہ پوچھ سکتے ہیں تاکہ میں بھی سمجھ جاؤں. اللہ کے لیے کرنا احتساباً و ایماناً، اللہ کے لیے کرنا یہ اللہ کی رضا ہے. لیکن ضمن میں جنت ہو یہ اور چیز ہے اور جائز ہے. اور صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے کرنا اس میں کوئی اللہ سے بدلے کی امید نہ ہو، صرف رضا ہو یا لطیفے. ان منزلوں والے کے لیے آتا ہے کہ جب اللہ کبھی اس کی ایک آنکھ میں بے پناہ درد دے دے تو یہ رضا والے تھوڑے آرام کے لیے دوسری آنکھ میں منتقل کر دے. اتنا نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں کہ اس کی مرضی جب یہاں ہے تو ہماری مرضی ظاہر کر کے اس کی مرضی کو کیوں بدل دے. یہ رضا والے، یہ میں نے نقطہ عرضہ کیا ہے. یہ رضا والے یہ سب سے ٹاپ کے لوگ. لیکن آپ سے ایک نقطہ بیان کروں.
تو سرکار تو علیہ السلام نے آسانی مانگی، تیرا بھلا ہو تیرا. سرکار تو صوبے ہائے کل کو لے کر عوام الناس اور خواص میں سب کی استعداد کو سنبھال کے چلے ہیں. مثلا بعض ایسے ولی اللہ گزرے ہیں کہ جہاں تک میں بھولتا ہوں تو حضرت یہ رفاعی احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، حسنی و حسینی تھے، کیا مقام تھے اللہ. کسی نے کہا ہمیں تقریر کھائیے کہ میں تقریر کو نہیں جانتا، میں سننا غور سے. بہت اصرار کیا تو آپ کو ممبر پہ بٹھا دیا، آپ نے کہا اللہ، تو لوگ مدعوس ہو گئے، بے خود ہو گئے. پھر کہا اللہ، کوئی مر گیا، اتر گئے. آپ کو کوئی پوچھے حضور نے تو کئی مرتبہ اللہ کا کوئی صحابی نہیں مرا، اس کا بات کیا جواب ہے؟ اگر اللہ رب العزت حضور کے ذریعے اللہ کے سب کو مارتا تو حضور تو اس لیے دیا آیا تھا، وہ تو ایک ولی کی کیفیت تھی. یہ نبی کا مقام تھا کہ اللہ کہے تو اتنا ہی اثر ہو جتنا اللہ چاہے، ہاں باقی سلب ہو جائے، لیکن کسی پہ زیادہ اثر ڈالنا، اثر ڈالے. ایک ایسا نظام خدا کی رہبری تحت تھا کہ حضور کے تحت اللہ کہیں تو ہر ایک کی استعداد کے اعتبار سے اثر پڑے. یہ نبی کی مقام ہوتا ہے، کسی ولی کا مقام نہیں ہوتا. نہیں سمجھے؟ جس کی مثال تو نہیں تھا. مثلا کہ اللہ والوں کی مثال ایسے اللہ والے جو اللہ کے اور بے ہوش ہو جائے. تو کبھی ہمیں تقریر میں سمجھانے میں فرق پڑ جائے تو ہم حضور سے بے دل ہو جائیں. اس لیے ہر بات کی تشریح ہونی چاہیے جو خطرے میں پڑ جائے. مثلا جیسے پاور ہاؤس سے براہ راست اگر پاور شروع ہو جائے تو جتنے شہر کے بلب اور اے سی اور فریج ہے نا وہ یک وقت ختم ہو جائے، ختم ہو جائے، کیونکہ مین پاور ہے. جب یہ پاور ہاؤس چھوٹتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کٹ آؤٹ باندھے ہوئے ہوتے ہیں، کٹ آؤٹ باندھے ہوتے ہیں، کٹ آؤٹ اس کو کہتے ہیں. وہ اتنا کرنٹ لیتے ہیں جتنا کہ ان کو گلیوں میں پہنچانا ہے، باقی ہوا میں اڑا دیتے. اب انبیاء کی شان کسی درجے آپ سمجھ چکے ہوں گے تو وہ اہل اللہ کی بڑی اونچی شان ہے. لیکن بعض ولیوں کی دو قسمیں ہیں. اس میں بھی سننا خصوصیت یہ پیرانا پیر کو تھی کہ ان کو دو کنٹرول لائن ہے اس کے پاس، کیونکہ اولیاؤں کے سردار تھے. یہ جب قول پہ آتے تھے تو کان سنتے تھے، دل اثر کرتے تھے. تو گھنٹے دو گھنٹے تقریر کے بعد پھر یہ کہتے تھے کہ میں یہ قول پہ آیا ہوں، اب فعل پہ آتا ہوں. یہ میرا جو میں نے بولا ہے اس کا فعل کھولتا ہوں. جب یہ کھولتے تھے تو ہزاروں انسان بے ہوش ہو جاتے تھے اور کئی جنازے نکل جاتے تھے. ان کو اللہ نے دو کنٹرول دیے تھے. مجموعے میں پہلے قول بولتے تھے، پھر فعل پہ، وہی بول کو فعل پہ لے آتے تھے. یعنی اپنے روحانیت کے اثر پہ تو آدمی کو بے ہوش ہو جاتا تھا، مر ہو جاتا تھا. لیکن ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کو اللہ نے دیا، اس لیے یہ کبھی دل میں اعتراض نہ آوے. غیر مقلد تو ضرور کہہ دے گا، کہہ دیتے ہی کہ آپ کیا بکواس کرتے ہیں، اللہ کا بر ہونے کا. کیونکہ ان کو بیچارے پر نہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اکیلا اللہ کا بن جائے نا اس پہ محمد نہیں کھولتے، اور جو اکیلا محمد کا بن جائے اس پہ اللہ نہیں کھولتے. تو بعض تو اللہ ہی کے بن گئے، یعنی کس اعتبار سے سننا، اقوال کے اعتبار. تو کسی کو پوچھو کہ ایک گروہ کہ وہ توحید اللہ کی بنے. کوئی مجھے پوچھے کہ آپ کون ہیں تو میں یوں کہوں گا کہ
کہ محبان جو حضرات ہیں سمجھیں گے محبان وہ تو ہیں رسول پاک اور غیر مقلد ہیں اللہ کے کہ تم کہ ہم تو اللہ رسول دونوں کے میں فرق سمجھ جاؤں ہاں اب ہم اس لیے بات کریں تاکہ کسی کی توہین نہ ہو اور اللہ کی بات سمجھ میں تو ہم اللہ رسول جو ہے دونوں کے ہیں جزاک اللہ خیر. تو میں نے کیا کہ آپ نے اگر یہ نیت کرنی ہے تو چلو کوئی بری نیت نہیں کمزور نیت تو ضرور ہے اور اصولی نیت نہیں ہے بنیادی نیت نہیں ہے اور اگر بدل سکتے ہیں تو بدل لیں اور اگر نہیں بدلتے سنو تو اور موقع دیا جاتا ہے اسی لیے کہ جلد بازی سلسلہ جلد بازی کو پسند نہیں کرتا جیسے میں آپ کی مثال ہوں لیکن ان خاکوں کو سامنے رکھ کر سستی پہ نہ جائیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم فلاں سے چوری کرتا ہے انہوں نے اڑایا روایتوں میں آتا ہے نا آپ نے کیا فرمایا ان قریب نماز اس کو چوری سے بچا دی بعض مایوس ہو جاتے کہ سلسلے کے بعض مرید اب تک بنے کیوں نہیں معاف کیجیے گا یہ بڑی طویل منزلیں ہیں یہ خاکے بڑے طویل ہیں مجھے کسی شخص نے پوچھا جہاں تک میں بھولتا ہوں برسوں کے پہلے کی بات ہے کہ فلاں کام میں نیک نہیں کر سکتا جو فرض کے درجے میں نہیں تھا میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کر کے تو نہیں کر سکتا کیا جی ایک میں نے کہا اس لیے تاکہ تم کل کر سکے تو اس عمل پر تکبر نہ ہے کہ تو نے کرایا میں نے نہ کرایا بالکل ٹینشن ہے آدمی ہمیشہ صبح کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ رب العزت نے مکلف ہونے کے اعتبار سے اور اختیاری ہونے کے اعتبار سے تو ذمہ داری رکھی لیکن توفیق اور ہدایت کا مظاہرہ کیا کہ اپنے نبی کو بھی سنا دیا دوسری رات سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ آپ اٹھا دیجیے وہ بھی نہ اٹھ سکے تو بلال کیوں نہیں اٹھا کہ یا حبیب اللہ جس نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھے سنا کیوں اللہ نے نہیں اٹھایا ایک طرف تو حکم اللہ کریں کہ فجر کی نماز میں سورج نہیں نکلنا چاہیے اور اپنے حبیب کو اور اپنے حبیب کے حبیب بلال کو سلا دے یہ ذمہ داری نہ رہی غیر اختیاری رہے بیچارے سوتے رہے آدمی کی آنکھ نہ کھلے تو کیا کرے جب آنکھ کھلنے کی تدابیر سب کی ہوں نیت بھی ہو جذبہ بھی ہو وغیرہ کیا کھولا وما توفیق الا باللہ ہم توفیق اور مدد نہ دیں ایسا کیوں کرتے ہو کہ پھر تو تمہیں ہر عمل میں تکبر آئے گا اور جس سجدے میں تم اپنے آپ کو دیکھو میں جھکا ہوں وہ تو کبر ہے اور جس سجدے میں نے جھکایا وہ دیکھو تو وہ پھر اطاعت ہے شیخ اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ گر جانتا ہے جی وہ گر جانتا ہے کہ جس کو انسان نیکی سمجھتا ہے اس کو کبر دکھا دیتے کہ یہ کبر ہے نیکی نہیں اور جس میں یہ پستی کو دیکھتا ہے اس میں وہ ترقی دکھا دے کہ یہ پستی نہیں یہ ترقی ہے میں ذکر نہ کرتا وہ العزیز الحکیم حکمت کس کو کہیں گے آپ اللہ بڑی حکمت والا ہے حضور کو پر اللہ حضور نے حکمت سکھائیں گے اسی کا ورثہ تو امت کو ہے یتلو آیات ہیں وہ یزکی
یتلو آیاتہم ویزکیہم ام الکتاب والحکمہ. یتلو آیاتہم پہلا درجہ کس چیز کا لیا؟ علم کا لیا. علم کا پہلا درجہ ہی کہاں ہے؟ علم آئے یقین نہ ہو تو بیکار بات ہے، بیکار بات، حجت بن جائے، تباہ ہو جائے. یتلو آیاتہم پہلے یقین کو دلایا، خدا کی معرفت کرائی، خدا کا یقین راسخ کرایا، حق الیقین کو پہنچایا. وَيُزَكِّيهِمْ پھر تزکیہ کرایا. عجیب بات، یہ تو بڑی لانی چوری بات ہے. تو اس کی اصلاح کرائی، تزکیہ اور یقین کے بعد پھر کیا کہا؟ اب قرآن ہے. اب دیکھیے قرآن اندر سینوں میں بھرا ہوا ہے، ذہنوں میں بھرا ہوا ہے، اور زندگی بغاوت شدہ ہے. اتنا بھی بھروسہ نہیں آیا کہ کل اللہ پا لیں گے. اس کی کیا معنی ہے؟ آپ کہو کہ کیا معاف کیجیے گا. محدث سفیان ثوری رحمہ اللہ عراق کے بڑے فقیہ بھی ہیں اور ولی بھی ہیں. یعنی فقیہ بعامل ولی ہوتا ہے، بعامل عالم بھی ولی ہوتا ہے، اور متقی ولی کہہ جائے گا. ولایت کا دن وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ان کی مرضی کی بات ہے. آپ کو قہار اٹھا ہوئے تھے، یعنی ڈولی میں اٹھانے والے کو قہار کہتے ہیں نا. گئی بھی تھی، اٹھائے ہوئے آپ کو ڈولے میں بٹھا کے جا رہے ہیں، راستے میں رونے لگے، اور آپ کے پاس بڑا اونچا مقام تھا. یہ میں تذکرہ نہیں کرتا کہ آپ کا مقام کیا تھا. یہ مقام والے مقام کو سمجھے، ہم کیا سمجھے بھیا؟ مٹی کا ڈیلا سونے کی کیا تعریف کر سکتا ہے؟ جو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے اس کو تو اللہ کچھ سمجھا دیتے، باقی تو کوڑا کوتا سمجھا دیتے. یورپ والوں کو کوڑا کچرا سمجھایا، یورپین کوڑا کچرا کہیں یہ سب کوڑے کچرے ان کو سمجھائے. سب مرین سب کوڑے کچرے کیا کہتے؟ اسباب کا نقصہ ظالموں پہ کھولتے ہیں اللہ. اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں اس سے اعمال اور یقین اور معرفت کا خاطر کھولتے ہیں. باقی ظالموں پہ یہ اسباب کا نقصہ. اس لیے دنیا میں جتنا سائنس اور اسباب میں ترقی کی وہ ظالموں نے کی. احمد صاحب کیجیے کوئی مفتی نے ایروپلین بنایا نہیں، کوئی بنا نہیں. تو جس ساتھیوں نے اٹھایا تھا وہ، اور جو ساتھ میں حضرت کے چل رہے تھے ادب سے، وہ کہا چونکہ بعض مریدوں میں محبت ہوتی، جب شیخ روتا ہے تو دل تڑپ جاتا ہے. بعض مریدوں میں جو ہے ہمدردی ہوتی ہے، کوئی ہمدردی پہ تڑپتا ہے. سب محبت پہ، کوئی محبت پہ ہمدردی بھی تڑپاتی ہے اور محبت بھی تڑپاتی ہے. ہاں یہ نہیں کہ سارے مرید رونے لگے تو سب محبت سے روتے، کوئی ہمدردی سے روتا ہے، اور کوئی خود غرضی سے ہو گئے کہ ایسا اگر شیخ مر جائے گا تو ہمارے کام بنتے وہ رک جائیں گے. اس غریب والے روتے، جیسے بیوی ہوتی ہے نا، کہا میرا کمانے والا مر گیا، لے بھائی میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے کمانے والا مر گیا، لے بھائی. آپ نے سنی ہو کیا؟ اب وہ کمانے پہ رو گئے پڑے، کیونکہ دل سے تعلق نہیں تھا. تو کیا حضرت آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا کوئی گناہ یاد آ گیا؟ تو آپ نے ہاتھ نیچے کیا، زمین سے 2-4 بارش ہوتی رہتی ہے یہ ڈولی، اور ایک ٹن کا اٹھا کر کہا اللہ کی رحمت کے آگے سفیان کے گناہ ایک ٹنکی کے برابر ہے. کہ پھر روتے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پہ بھروسہ نہیں آتا. ابھی اللہ پہ اعتماد نہیں جمتا. بے فکر کس چیز کا نام ہے؟ اللہ پہ اعتماد آ جائے. اللہ اکبر کبیرہ، کوئی مرد وجود نکال کے تو دیکھا ہی نہ.
اتنے بڑے محدث کہتے ہیں کہ بھروسہ نہیں آتا. میں اس کی تشریح کرتا ہوں کہ بھروسہ ہوگا، لیکن جس درجے کا یہ بھروسہ چاہتے ہیں اس درجے کے بھروسے کے کمال پہ نہیں پہنچے ہوں گے. بات سمجھ میں آپ کو جنید بنانا نہیں چاہتا، میں تو آپ کو صالح بنانا چاہتا ہوں کہ کاش اس زمانے میں تو صالح بن جاؤ. جبکہ تم سر کے درد کی مجھ سے شکایت لینے آتے ہو تو کبھی سر لینے کا مطالبہ ہم تم سے کریں تو تم کیا کرو؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے پیچھے پڑ جاتے ہو. لیکن آپ کو پتا ہے جس کو مشاہدہ ہوتا ہو کہ ابھی لائن پہ نہیں چڑھا تو معاف کیجیے گا، لائن پہ چلنے کے خاکے عجیب و غریب ہوتے ہیں. بس بات ایک ہے کہ نیت یہ ہو کہ مجھے استفاضہ حاصل کر کے اپنی اصلاح کرنی ہے تو پھر کہنا ماننا ہو اور ادب سلسلے کا اور اکرام ہو تو پھر آپ فکر نہ کریں. آپ کو جو بتایا گیا ہے وہ کریے. ڈاکٹر کیا بتاتا ہے؟ وقت پہ دوا دیجیے، ٹھیک ہے نا، اور یہ پرہیز کیجیے. آپ کو کیا بتایا جاتا ہے کہ وقت پہ آپ ذکر کیجیے اور یہ اعمال اختیار کیجیے. باقی پھر ڈاکٹر جانتا ہے کون سی دوا بدلنی، جانتا ہے. جب انجیکشن کی ضرورت ہے تو انجیکشن یہ تو نہیں کہتا آپ لگا دو، پھر وہ انجیکشن تجویز کرے گا. وہ ڈاکٹر کا کام ڈاکٹر جانے. لیکن عجیب بات ہے بھیا، یہ ڈاکٹر پہ بھی اعتماد دماغ پڑتا ہے کہ یہ ڈاکٹر اچھا ہے. اس پہ سے اعتماد اٹھ جائے گا تو آدمی کو نہیں کھاتا. ضرورت ہے، حالانکہ عارضی چیز ہے اور دنیاوی چیز ہے. یہ عارضی چیز ہے، دنیاوی چیز ہے، لیکن اس پر بھی اعتماد جمانا چلتا ہے. تو آج میں جتنے موجود ہیں اور گنا کر اس کو کہہ دو کہ اپنی نیتوں کو درست کر لو کہ ہم نے سلسلے کو جو ہاتھ دیا ہے تو اللہ نے جس یہ سلسلہ قائم کیا ہے اللہ ہمیں اس منزلوں پہ پہنچا دے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ لیکن آپ کو پتا ہے شیطان بیکار نہیں ہے. سب سے زیادہ مصروف کو دنیا میں تو شیطان، وہ کمت ایک منٹ جو بیکار نہیں رہتا. ہاں ہم تو کچھ بیکار ہی ہو جاتے، دھندا پانی نہیں ہوتا. ان کا تو واحد ہی دھندا ہے. لیکن میں شیطان کی طاقت کو مانتا ہی نہیں، میں صرف اللہ کی طاقت کو مانتا ہوں. جیسے تعریف میں اللہ نے کہا تھا، حضور نے فرمایا ہے، کیونکہ میں حدیث اور قرآن کے باہر کوئی بات نہیں کروں گا. نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے اور نہ کوئی قوت. کہا تھا نا، حدیث شریف اٹھا کے دیکھیے. جب انگور کے باغ کے پاس سستائے ہیں کہ اللہ آپ مجھے کس کس سپرد کرتے ہیں، یہ کہہ کے بیچ کا جملہ تقریباً یہ فرمایا آخر کا کہ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے اور نہ تیرے سوا قوت. یہ حضور کی اللہ کی تعریف نہیں کی تھی، اللہ کی معرفت کھولی تھی. اور اللہ کی معرفت ہی صحیح تعریف ہے اور اللہ کی تعریف ہی معرفت ہے اور معرفت ہی تعریف ہے. مشابہت بندے کی نہیں ہوتی اس کے اندر. بندے کی بھی تعریف کریں تو اس نوعیت کا مقام نہیں ہوتا کہ معرفت بھی اور تعریف معرفت وحدہ لا شریک الذبح ہے کہ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے. بات سمجھیں؟ تو شیطان جو ہے مکر تو کرتا ہے، اختیار نہیں ہے اس کو گمراہ کرنا، جسے نبیوں کو اختیار نہیں ہے ہدایت پہ دینا.
یہ دو کنٹرول لائن ہے وہ ہم نے اپنے پاس رکھی ہے. انبیاء علیہ السلام کو ہدایت کے سارے رخ سمجھائے اور اس قمیص نے گمراہی کے سارے پیچ اللہ سے مانگے. اس لیے ساری مکاریاں بھی اللہ نے پیدا کی، شیطان نے پیدا نہیں. سننا بہت ہے. جادو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، شیطان نے نہیں پیدا کیا. سب کچھ شر اور خیر کا خالق اللہ، لیکن شیطان نے یہ مانگا، اس کو دے دیا. اس لیے کسی نے کہا کہ یہ جادو فوراً کیوں اثر کر جاتا ہے اور قرآن کیوں اثر نہیں کرتا؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ میں کہ جادو اس لیے اثر کرتا ہے کہ اللہ وعدہ دے چکے ہیں کہ تیری عبادت کے بدلے میں جو چیز دی ہے جی، تو جو وعدے کے ساتھ چیز دی ہے وہ اٹل ہوتی ہے. وہ نبی پہ بھی وارگت ہو جائے گا جسے حضور پہ وار کیا گیا اور جادو اثر کر گیا. یہ حضور کی توہین نہیں ہے، سننا. ہاں یہ وعدہ ہے کہ قرآن پھر وعدے کی تشریح ہے. کیا ہے سنو، قرآن اختیار نہیں رکھتا اثر کرنا. قرآن کا اثر کرنے کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. اللہ پاک نے اپنے پاس رکھا ہے. اس کی تشریح پھر کیا ہے کہ سورہ فاتحہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ مومن کی جو آخری سورت سے کوئی پڑھ لے، اب آصف تم اننا خلقناکم ان آخر تک پڑھ لے. تیسرا یقین کے ساتھ. کیا فرمائے؟ وہ یقین کہاں لینے جا رہا ہے؟ تو کب پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پہاڑ اپنی جگہ سے آپ پڑھ لیجیے کہ کیوں اثر نہ ہوا. کہ دیکھو شرط یقین ہے، یقین نہیں ہے آپ کے پاس. ایمان تو ہے کیا سچا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے بابا؟ وہ بچی بھی کہہ دے سچا ہے، یہ ابا جان کی مسلمان کی لڑکیوں سچا ہے. یقین شرط ایک بات. دوسری بات، قرآن کریم کو کمایا جاتا ہے محنت کر کے، وہ محدود ہوتا ہے. ورنہ آپ کسی فقی سے پوچھ لیجئے کہ قرآن کا استعمال کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ ہے، سمجھے؟ لیکن ایک اپنے محبوبوں کو دیتا ہے، وہ ہے کرامت. یہ اس کی نوازش کے ساتھ دیتا ہے. یہ جب گولی چھوٹتی ہے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اس کو کوئی بھی روکنے والا نہیں. اس لیے جتنے اہل اللہ ہوئے ہیں انہوں نے قرآن سے عکس کر کے اور باطنی علوم کے ذریعے سے جو کچھ تعویذ اور دم کرنا سکھا ہے، ہاں سب نے نہیں سیکھا. وہ اہل اللہ ان کو وہ علم دیا، وہ تعویذ کرم کر دیتا ہے، لیکن اس کی طاقت ہوتی ہے. یعنی ایک